ہم کسی کو نچوائے بغیر اپنا نہ پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں نہ ہم ویورشپ لے سکتے ہیں. یہ کانٹینٹ ہے برو ہماری, یہ ہمارا کریٹیوٹی لیول ہے جس میں ہم یا کنٹروورسی یا ولگیرٹی اس کو بیچتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کانٹینٹ ہی کوئی نہیں. ولگیرٹی ہی ہے مینلی, تو ایون کنٹروورسی کے اندر بھی نا جس وہ ڈالیں گے دس سارٹ آف, جو آپ نے بات کی نا, یہ ناچ گانا, میوزک, عورتوں کا بے پردہ ہونا, اور اس ایون اور دوسرا ولگیرٹی ان دا سینس آف دا لینگویج, جس طرح کی زبان یوز کی جا رہی ہوتی ہے. آئی تھنک جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, ایوری تھنگ نیڈس ٹو گو وائرل والا جو کانسیپٹ ہے نا, اس چکر میں پیپل آر کراسنگ لائک دے ڈونٹ نو واٹ دا باؤنڈری از. اور وہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بالی ووڈ میں یہ چیز وائرل چل رہی ہے, ہم وہ کاپی کریں, ہالی ووڈ میں وہ دے جسٹ, اینڈ آئی تھنک سم ٹائمز لوگ نا ٹیسٹ کرتے ہیں باؤنڈریز کہ کس حد تک ولگر ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بےزتی بہت زیادہ ہونا ہو, لیکن ایز لانگ ایز ہم وہ فائن لائن میں رہیں کہ ولگیرٹی میں اتنے حد تک چلے جائیں کہ وائرل بھی ہو جائے اور کوئی بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ بھی نہ ہو. کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپل وانٹ اے ریئیکشن, ہاں دے میک سچ ایڈز یا ڈراماز جس میں جو دینی طبقہ ہے وہ ریئیکٹ کرے یا احتجاج کرے اور وہ ٹویٹر پہ وائرل ہو, جو ٹرینڈنگ ہو, تب تک وہ کامیاب ایڈ ہے. ان للہ و اس کو آرٹ کا بھی نام دیتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پورٹرے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ بہت گندی ہوتی ہے نا, تو آپ اس کے اچھے اچھے نام رکھ کر اس کو مارکیٹ میں پریزنٹ کرتے ہو, کہ جیسے ولگیرٹی کو آپ آرٹس کا نام دے دو, اس میں کیا حرج ہے جی, کہ یہ آرٹ ہے نا, ایک اسکل ہے. اگر بندہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتا ہے کہ جی یہ میں کر سکتا ہوں, دین اس میں ایکسپریشن ایک فارم کا, یو گیٹ دی پوائنٹ ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو اس میں پتہ ہے آپ کو بتاؤں, ابھی ریسنٹلی بھی اور پچھلے سالوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو 23 مارچ اور ڈفرینٹ اس طرح کے جو ایوارڈز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو تمغے مل رہے ہوتے ہیں جی, ہماری فیمیل ایکٹریسز یا ایون ایکٹرس کو بھی یہ تمغے دیے جا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ونڈرنگ, اور یہ نا ان کے بڑے 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 نام ہیں کہ somebody who's done something special نا, تمغہ یا میڈل اس کو دیا جاتا ہے نا, کچھ خاص کی چیز کی امت کے لیے کردار اس نے کیا, بالکل, تو وہ گلوبل چینج کریٹ کیا ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان بڑا فخر محسوس کر رہا ہے ان ایکٹر ایکٹریسز میں جنہوں نے پتہ نہیں کہاں کا انڈیا میں اور دوسرے ملکوں میں ہمارا نام روشن کیا, بڑی اچھی ایکٹنگ کر کے. اینڈ دین وی لک کہ کیا کیا کیا. اچھا سمجھ میں دیکھیے نا, چلو اگر یہ کسی محلے میں ہو رہا ہو سمجھ میں آتے کہ یار کوئی لوکل کوئی معاملہ ہے, لیکن اگر گورنمنٹل لیول پہ اتنے اوپر جو پوری دنیا کے لیے ریپرزنٹیشن ہے, جب آپ نام لیتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, دس از واٹ وی ریئلی. اور ہم ایکٹنگ کے خلاف نہیں ہیں, فقہی طور پہ ایکٹنگ اٹ سیلف حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم جو ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, اور یوتھ کلب نے بہت ساری بنائی ہیں شریعہ کمپلائنس میں رہتے ہوئے, یہ نہیں کہنا ہے میں خاتون جو ہے نا وہ بردہ ایکٹنگ کرنا شروع کر دے. ایکٹنگ اٹ سیلف پرابلم نہیں ہے. دا پرابلم ہیئر از کہ آپ ایسی چیز بنا رہے ہیں جس میں ماں اور بیٹا, بہن اور بھائی اکٹھے مل کے دیکھ ہی نہ سکیں چیز. یعنی میسج کیا دیا جا رہا ہے, بالکل آپ یعنی ذہن سازی کیسے کر رہے ہیں جی, میسج کیا پاس کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نا یہ میسج, ایک جو میسج اس سے جاتا ہے نا بائی گیونگ ایوارڈز اینڈ سم, یو سیئنگ کہ یہ آپ کے رول ماڈلز ہیں, یہ ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ ہم ان کے اوپر ہم فخر محسوس کر رہے ہیں, ان کا جو کام ہے وی آر پراؤڈ آف دس کائنڈ آف ورک. سو somebody who جو کوئی انوویشن کر رہا ہے یا جس نے کوئی ایسا کام کیا جسے واقعی دین کی یا ملک کی جنون خدمت اس طرح ہو رہی ہے کہ ہم واقعی ترقی کی طرف جا رہے ہوں, ان کاموں پہ اپریشیشن شاید نہیں مل رہی. بٹ ایسے کاموں میں جس سے ٹیکنیکلی اس کو خاص فائدہ ہو نہیں رہا, تو وی آر سیٹنگ اپ رول ماڈلس کہ یو نو فالو دیز پیپل. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نا بہت زیادہ بزی کیا جا رہا ہے ان انٹرٹینمنٹ, جسے کہتے ہیں نا رومن سرکسز کا کام کیا تھا, گیو دیم بریڈ اینڈ سرکس اینڈ دے ول نیور ریوولٹ. تو ایک تو یہ اسپیکٹ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار ان کو بڑے بڑے کاموں کی بجائے ان کو اسی میں بزی رکھو تاکہ ہم جو بڑے ڈیسیژنز لے رہے ہیں ان میں یہ انٹرفیئر نہ کر سکیں. اچھا اب سمجھ میں دیکھیں یہ نہیں آتی برو, یو نو اف یو تھنک اے بٹ ڈیپر, کہ اگر پاکستان کی بات کرتے ہو, وی نو ویری ویل کہ مور دین 60% ینگسٹرز ہیں جی. اگر کوئی بڑا, ایک گھر کا بڑا کوئی چیز پریزنٹ کرتا ہے, وہ ایز اے رول ماڈل ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے گھر کے بڑے, ہم نے ان کو دیکھنا ہے. تو اگر ملک کے جو سربراہ ہیں, بڑے ہیں, اور وہ کسی چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کسی چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں, تو اس کا افیکٹ ینگسٹرز پہ کیا پڑ رہا ہے. بالکل. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دس از اے ویری ہیوج کانسپریسی کہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. یو نو وین یو ٹاک اباؤٹ وارز اینڈ اسٹف, ابھی وہ والا زمانہ گیا کہ آپ جو ہے AK-47 لے کے جو ہے دوسرے کو مار رہے ہیں. اگر آپ نے اس کا ذہن پکڑ لیا, ذہن پر قابو پا لیا, ہی از یور سلیو. آپ اسے جو مرضی کروا سکتے ہیں. وائی ڈو یو ہیو ٹو کل ہم ان فرسٹ پلیس, اگر وہ آلریڈی آپ کے سارے کام کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ کرے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تو اپنی فوج میں وہ لوگ رکھتے ہی نہیں تھے جو کسی قسم کی اس ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوں یا ان کی رغبت بھی ہو. یعنی جو خواتین, کیونکہ اس ٹائم
جو ایجنٹس بہت زیادہ انوالو ہیں اور جنرلس کو لوگوں کو بلی کرنا یا ان کو ایکسپوز کرنا ان کے کام کروا کے ان کو پیار اور محبت کر کے. تو صلاح الدین واز ویری اسٹرکٹ ان دس اینڈ دیٹس وائی ان کا کال بھی ہے نا کہ اگر کسی نیشن کو تم نے ڈسٹروائے کرنا ہے اس میں فحاشی کو پھیلا دو. اور یہ ہمارا یعنی سبحان اللہ آئی ایم امیزڈ یار کہ ہمارا یوٹیوب پہ جو ولاگرز ہیں یعنی اپنی فیملی کو بیچ رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو بیچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی کریٹو کانٹینٹ نہیں ہے, میں تمہیں اپنی بیوی دکھا سکتا ہوں, البتہ اپنی ماں دکھا سکتا ہوں. اور ہماری یوتھ بھی کیا ہمارا جو ہے نا وہ تقویٰ ہے کہ ہم بھی یعنی جو لوگ ہیں وہ بیوی کی وجہ سے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. یعنی امیجن, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ جس میں وہ اپنی بہن یا بیوی یا ان کو شو کرتا ہے لڑکی کو لے کے آئے گا اور اس کی ذرا پرائیویٹ لائف اس کی جو اپنی گپ شپ لگوائے گا. اور برو سبحان اللہ ایک تو یہ لوگ ہیں جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ایک طرف ہماری عوام ہے کہ ایک سبحان اللہ ایک بڑی کمال کی ڈاکومنٹری لانچ ہوئی جس میں جو بڑے لیسنس تھے اس کے 1,500 ویوز, 2,000 ویوز, 5,000 ویوز, اور اسی ٹائم یعنی اس کو اپلوڈ ہوئے سال گزر جاتا ہے. لیکن اسی کے بعد ایک دن میں ایک ولاگ اپلوڈ ہوتا ہے جس میں گھر والوں کو کچن دکھایا جا رہا ہے, بیڈ روم دکھایا جا رہا ہے, اس کے 5 لاکھ ویوز, 6 لاکھ ویوز. اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی شادی کا دن ہے اینڈ دا فرسٹ نائٹ آف ویڈنگ, اور شادی کے بعد یو نو دا گرل کمز آؤٹ اینڈ شی از ٹیلنگ ان اے سٹل وے کہ کیا ہوا. I mean where are we heading to be honest? یہ جو ہے نا یہ جو ایک لمٹ کو پش کرنا, پشنگ دا باؤنڈریز والا کام ہوتا ہے. دس از واٹ سورٹ آف جسے کہتے ہیں نیو کانٹینٹ ہے مارکیٹ میں. اس میں کبھی اس ٹاپک پہ پہلے بات نہیں ہوئی کہ واٹ ہیپنس فرسٹ نائٹ, مطلب یہ اس طرح کے ٹاپکس ہیں نا تھوڑے ٹیبو, تو لوگ اس کو ٹچ کرتے ہیں. اچھا میں آپ نے کہا نا عوام, لوگ مجھے لگتا ہے کہ عوام سے بھی, عوام کو تو خیر ان پہ تو ایک ان کو سمجھداری ہونی چاہیے, بٹ جب آپ کو نا بمبارڈمنٹ ہو نا چاروں طرف سے, مطلب اس دن بلکہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے اینڈ یو نو ایک میس میں گئے تو وہاں ایک چینل لگا ہوا تھا, نیوز چینل ٹائپ تھا, اور وہ ہیڈ لائنس چل رہی تھی. موٹی موٹی ہیڈ لائنس کے بعد جی نیوز کیا چلتی ہیں کہ ایک دم سے نا آؤٹ آف نو ویئر کہ جی آسٹریلین منسٹر جو کہ LGBTQ کمیونٹی کے ہیں, ان کے ویڈنگ پہ یا پتہ نہیں کس پہ آسٹریلیا کے یا نیوزی لینڈ کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے شرکت کی. اور یہ مطلب ایک نارمل کوئی منسٹر ہے, اس کی شادی ہوئی ہے جو کہ LGBTQ طبقے سے ہے, اس کی ویڈنگ پہ یہ ایک نیوز تھی. ایک نیوز تھی ایک دم سے انڈین گانے آنا شروع ہو گئے پرانے زمانے کے, اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں. آج پتہ نہیں 87 سالگرہ منائی جا رہی ہے ششی کپور کی, مرے بھی اس کو ٹائم ہو گیا جب اس دن گئے ادھر گئے, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ جو ایک ریپر ہے جو پنجابی ہاں اس کا جو ایک جو انڈین ریپر ہے جو جس کی ڈیتھ ہوئی, اس کی ماں نے, اس کا بھائی پیدا ہو گیا, اس کا بھائی پیدا ہو گیا بڑی, اور وہ کوئی عجیب سی ڈفرنٹ ٹائپ آف برتھ تھی. بریکنگ نیوز, یہ بریکنگ نیوز ہے, سر پکڑ کے بیٹھا ہوں میں کو, یار یہ ششی کپور کی آج کل کی عوام کو تو پتہ بھی نہیں کون ہے, مطلب وہ اتنا اچھا ایکٹر بھی نہیں تھا برو, وہ اپنے زمانے میں بھی ٹاپ ایکٹر نہیں تھا. اس کی سالگرہ کے بارے میں بتا رہی ہوں. ایک انڈین ریپر جو ہے, کوئی پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا مجھے بھول گیا, اس کے بھائی کی پیدائش ہوئی ہے, کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں, بھائی کیوں ہمیں بتا رہے ہو کہ اس کا بھائی پیدا ہو گیا, واٹس اٹ گاٹ ٹو ڈو. شاہ رخ خان کا گلا خراب ہو گیا, ہاں اس طرح کی نیوز, اس کا پاؤں مڑ گیا, رتک روشن کا پاؤں مڑ گیا. یار یہ کیوں کی جا رہی برو, جسٹ سو دیٹ جب آپ سنیں گے نا یہ خبریں عجیب بوگس قسم کی, آپ کی عوام کیا کرے گی بیٹھ کے, اس کے بعد جائے گی یوٹیوب پہ تھوڑا سا سنسنی بنائی. اچھا اگر سنسنی نہیں بندہ کہے گا اچھا ششی کپور ہے کون, لیٹ سر ششی کپور, کوئی اس کی تھکڑ سے مووی آئے گی, اس کا گانا آئے گا, وہاں سے بندہ کسی کہیں سے کہیں کرتے کرتے کہیں اور پہنچ جائے گا. ویسٹ آف ٹائم اینڈ جسٹ یو نو ویسٹ آف یور, جو آپ کو عقل سمجھ دی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے. میرے نظر ایک ایڈ پڑی, اچھا اس ایڈ کا ناچنے گانے سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس میں پورا ایک اسٹیج ہے, اس میں پورے خواتین ناچ رہی ہیں, مرد ناچ رہے ہیں, اور پاگلوں کی طرح کریزی, ایسا لگتا ہے کہ کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے. اور پھر آخر میں کہا یہ صابن, یعنی there was no correlation اور between یعنی بائک ہے, بائک بیچنا ہے, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد پیچھے بائک کھڑا ہے, یہ بائک لے لیں. اصل میں یہ ہکس ہے نا, مطلب لوگوں کو پسند ہے ولگیرٹی, دیکھیں گے کوئی عورت آئے گی اس کو دیکھ دم سے دیٹس اے ہک, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی پرانی ایک ریسرچ تھی, آئی تھنک جرمنی میں ہوئی تھی غالباً, تو انہوں نے کچھ مردوں کو بٹھایا اور سامنے انہوں نے نیوز تھا, ایک بندے نے فیمیل نیوز کاسٹر تھا, اس نے 5 منٹ نیوز بتائی اور انہوں نے سب سے پوچھا اچھا آج کی کیا خبریں تھیں, ان سب نے موٹی موٹی 80 to 90% انہوں نے ساری ریکال کر لی خبریں, ریٹینشن ریٹ کیا ہے. ہاں اس کے بعد انہوں نے ایک اور گروپ آف مین بٹھایا, آڈینس میں نہیں تھی, اور اب ایک فیمیل نیوز کاسٹر تھی جو کہ آل ڈریسڈ اپ اینڈ اس طریقے سے خوبصورت تھی. انہوں نے when she delivered the same news جو پہلے دی تھی ٹو نیو سیٹ آف مین, ان سے جب پوچھا کہ اچھا بھائی کیا خبریں تھیں, تو ریٹینشن ریٹ جو تھا نا وہ لیس دین 40% تھا. یعنی کہ آپ نے آدھی زیادہ خبریں سن ہی نہیں سکے یا سمجھ ہی نہیں سکے کہ واٹ واز شی ٹاکنگ اباؤٹ, بیکاز the focus was on the woman. ٹھیک ہے, وہ پروڈیوسرز نا اپنے ٹی وی شو کو ہٹ کروانے کے لیے خوبصورت اینکرز لے کے آتے ہیں جس کی کوئی ڈگری نہیں کہ یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز میں
جس کو کچھ نہیں پتا, اس کو ہم پڑھنا سکھا دیں گے. البتہ جو خاتون فار ایگزامپل یا جو مرد جس کی ڈگری ہے, جس کو انٹرنیشنل ریلیشنس کا, جس کو نیوز کا پتہ ہے اور اس نے کام کیا ہوا ہے, probably they not might hire her because of her looks. This is real objectifying of women. میں سمجھتا ہوں فیمنسٹ جو کھڑی ہوئی ہیں نا, جو 35-36 ہیں, وہ یہ والا کام کریں. ٹھیک ہے یار, یہ تو نہیں کرنا چاہ رہی نا. نہیں ایکچولی پتہ ہے کہ یہ they feel powerful نا کہ اچھا ہم بیٹھے ہوئے نا اسٹیج پہ. نہیں عموماً لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک, رائٹ, اور ان کو پیسہ چاہیے. اینڈ دیز پیپل دے یوز وومن اسپیشلی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو فیمنزم کی جو ویو آئی تھی فرسٹلی, اٹ واز آئی تھنک دا روز چائلڈ فیملی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکلے تاکہ ہم ان کو بھی ٹیکس کر سکیں, بیکاز ونس یو آر آؤٹ آف یور ہاؤس, آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ جو سیلری لے رہے ہو آپ نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ آج اگر یو نو اف یو ٹاک اباؤٹ اے وومن آف ویسٹ, مظلوم ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کا جو آفیشیل کیریئر ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن اینڈ میں یو ہیو ٹو گیٹ پریگننٹ, بچوں کی یعنی جو پرورش ہے وغیرہ یو ہیو ٹو بریسٹ فیڈ, مین تو نہیں کر سکتے, رائٹ. تو وہ اس کے اوپر زیادہ برڈن ڈال دیا گیا. تبھی تو کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس چیز کو ڈیلے کریں, ابھی پہلے کیریئر بنائیں, ڈونٹ ہیو کڈس جسٹ یٹ. آپ کا کیریئر فوکس ہے, یعنی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے نا پرابلم. عورت کے جو کیریئر بناؤ, کا جو بیسکلی جس کے لیے بنائی گئی ہے نا, اس کی فطرت سے اس سے دور کرنا ہے. اور آپ نے وہ بات کی نا, یہ روچائلڈ فیملی نے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے میں 2 فولڈ فائدے ہیں, بیکاز دے نیڈ پیپل ان دا ورک فورس. انہوں نے کہا ایک تو خواتین جب کام کریں گی نا, سو ایک تو جب وہ گھر سے باہر نکلیں گی تو ہماری تو ورک فورس بڑھے گی, وہ کم سیلری بھی خوش ہوں گی, اینول ٹیکس ہمیں یہ فائدے ہوں گے. دی ادر تھنگ از کہ بچے نے کہیں جانا ہے نا, سو ویل سینڈ دے ول ہیو ٹو سینڈ دی کڈس ٹو اسکول. سو ان کی جو برین واشنگ ہے نا, یہ ذہن سازی, وہ بھی ہم کر رہے ہوں گے. سو اٹس لائک اے ون ون, کمپلیٹ ون. بچوں کی جو یعنی لوگ پیرنٹس کام کر رہے ہیں اور بچے گورنمنٹ رسپانس پال رہی ہو, تاکہ پیرنٹس کو بھی ہم نے انگیج کر لیا, سسٹم میں ڈال دیا, اور بچوں کو بھی انگیج کر دیا. پتہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد کی کیا اسٹرینگس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں, اور عورتوں کا بھی ویسا ہی معاملہ ہے. کئی بندے ہوتے ہیں بہت زیادہ ورکوہولکس ہیں, رائٹ, جب آپ ان کو ان کے پروفیشن کی طرف دیکھتے ہو تو وہ رات دن کام کر رہے ہیں, پروجیکٹ وغیرہ کر رہے ہیں. ناؤ دیز انوسینٹ وومن جب یہ دیکھتی ہیں اچھا یار یہ اگر اتنی محنت کر رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. کچھ سکسیزفل ان ٹرمز آف بزنس خواتین کا انٹرویو لیا گیا, دے ور ویری سکسیزفل, اور جو ہے نا 5-6 ڈیجٹس ان کی سیلری بن رہی ہے ڈالرز میں. تو وین دیز وومن دے کراسڈ 30 years of age, ان کو ہوش آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم بڑے سکسیزفل ہیں, ہم نے اتنی سیلری بھی کما دی, پیسہ بھی کما دیا, نا واٹ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ آل دا وومن دے ہیڈ دس وش کہ ابھی تو میری اولاد بھی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ دس از دا انیٹ یو نو کریکٹرسٹکس آف اے وومن, کہ وہ بچوں کو اس کے ساتھ کھیلے, ان کے ساتھ جو ہے نا یعنی ٹائم گزارے, جو تربیت کا جو ایسپیکٹ ہے. یار میں نے کتنے انٹرویوز دیکھے ہیں جس میں بوڑھے مرد اور خواتین سے انٹرویوز لے کے ہیں کہ, اور یہ کہ what do you wish for, what would you change if you were a 20-year-old, and they said I wish to spend more time with my kids, یہ تو بہتر. I wish to get married when I was young and not focus too much on work. یعنی دس از وٹ دا, اور آج کیا کہہ رہے ہیں, امیجن جو آج کا یوتھ ہے جو 20 سال کا ہے, وہ جب 60 سال یا 40 سال بعد کہاں پہنچے گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ, آئی تھنک یہ جو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے, اس کے ریپرکشنز کیا ہیں, اور اگر ہم اس ٹریجیکٹری پہ چلتے رہے اور ود دا سیم فورس ود دا سیم کانٹینٹ جس سے وہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے ہمیں, اور ہم ڈی سینسٹائز ہوتے جا رہے ہیں ٹو آل واٹس ہیپننگ ود اس, تو فیوچر میں آنے والے سال ہماری فیملی کے اور ہمارے بچوں کے کیسے ہوں گے. اچھا ود آل آنیسٹی, میں فار ایگزامپل اف یو نو آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے لے مین, اور جو بھی لوگ جو پورٹرے کر رہے ہیں کہ جی یو نو ان دی فارم آف آرٹ, اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ, جو آپ چاہتے ہو. واٹ از دا لمٹ, کہ آپ کہاں پہ آ کے بس کرو گے, پتہ تو چلے نا. وین یو سے اچھا جی یہ جو ایج ہے نا, یہ اس ایج سے زیادہ جو ہے نا وہ کانٹینٹ نہیں دے سکتی. دا تھنگ از دیٹ وین, اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, میں سوچتا ہوں کہ یار وین وی یوز دس ٹرم ایڈلٹ کانٹینٹ, what do you mean by this is adult content? Meaning you are trying to say کہ adults یہ content دیکھ سکتے ہیں. Instead of saying it کیا vulgarity ہے, کیا فحاشی ہے, بکواس ہے, اس کو ختم کرو. Why are you, دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے جو ہے نا ٹرمینالوجی, یہ 18 پلس ہے, 18 سال my question is کہ کیا 18 پلس وہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا. Did you get the point here? یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ ان کی morality ہے. Who is defining morality in first place? ان کا اختتام پتہ کیا ہے, کہ اللہ کا انکار کریں اور اپنے نفس سے غلام بن جائیں. اور یار سبحان اللہ اخوان, یعنی ایک میں کلپ میں نظر گزرا
शी वॉज इन टू द सब का एडल्ट इंडस्ट्री, उसे छोड़ चुकी थी वो. तो उसने पूछा कि व्हाट वाज द weirdest रिक्वेस्ट यू गेट, ठीक है, ऑन दैट वेबसाइट जिस पे आप कर. कितने मल्टीपल लोग थे जो अजीब रिक्वेस्ट करते थे. हाँ अजीब, मैं ब्रो बात भी नहीं कर सकता कि तुम ना अपने जो पाँव है ना, पाँव की खाल को स्क्रब करो और हमें पैकेट में भेज दो और विल पे यू लाइक $5,000. $5,000. अच्छा किसी रिक्वेस्ट पे $10,000. कुछ लोग क्या, तुमने जो लिबास यूज़ किया है, तुमने जो सैनिटरी पैड्स यूज़ किए हैं वो हमें भेज दो एंड विल पे यू $10,000. अजीब अल्लाह. मैं अच्छा सुने, दिस इज वो तो एक छोटा सा क्लिप था जिसमें शुक्र है वो खातून ब्लर हुई थी, सो आई कुड हियर इट. आई वाज थिंकिंग ये मर्द किधर पहुंच चुके हैं कि दे आर रेडी टू स्पेंड हार्ड अर्न मनी, अपनी बीवी पे नहीं खर्च कर रहे हैं, या शायद बीवी रखी हुई भी नहीं है क्योंकि इस पे अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये इन खवातीन को दे आर पेइंग फॉर. अच्छा उनका क्या है अजीब, उनका एक फेटिश है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक. उनका जो है ना जो उनको जो चीज़ प्लीज करती है यार, सुभान अल्लाह, लोगों का अजीब ना यार, इस फिल्थ ने ना यार हमें वल्लाही करप्ट कर दिया है. हमें फितरत को ना जो इनेट डिस्पोजिशन हमारी उसको ख़राब कर दिया है. मेरे पास एक केस आया और वो खातून थी, मैरिड, बच्चे बड़े, टीनेज बच्चे, प्रो शादी की उम्र बच्चे, हस्बैंड है. एनोनिमसली उन्होंने पूछा, मैसेज था कि मैं हर चीज़ से मेरी लाइफ बहुत पाक साफ है, बट एक चीज़ से मैं नहीं निकल पा रही, इन गोइंग टू चैट रूम्स एंड टॉकिंग अबाउट फिल्थ स्टफ विद मेन. ये मेरी फेटिश है और मैं घंटों वहाँ पे एनोनिमस बात करती हूँ और मैं रोती हूँ और पछताती हूँ और अल्लाह से तौबा करती हूँ, बट आई एम ड्रैग्ड अगेन टू दैट सिन अगेन एंड आई एम. और ऐसा कुछ मर्द भी है. यानी सुभान अल्लाह ब्रो, हमारा जो डोपामिन सेंटर्स है ना, जिस चीज़ से इन्फ्लेट होते हैं ना, अगर हमने वो चीज़ कर ली उसके बाद इन्फ्लेट उससे नहीं होंगे. नाउ वी नीड मोर स्टफ, वी नीड मोर बैड कंटेंट. यही यार इसकी एंड पता क्या है, शादियाँ नहीं होंगी, मर्द अपने आप को प्लीज कर रहे होंगे विद नाउज़ बिल्लाह सेक्स टॉयज, सेल्फ प्लेजर, पॉर्न एडिक्शन से, और ब्रॉथल्स में जाके और फिल्थ गंदगी में जाके, और खवातीन वो पैसे को अपना बना लेंगे कि पैसा होना चाहिए, ये मर्द पे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना मुझे, इसलिए खातून सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए. और वो फिर शी वुड वांट कि समबडी टू मैरी हिम, बट शी विल नॉट फाइंड मेन कि जो कोई इस काबिल भी हो कि जो उससे वाकई में रिस्पेक्ट दे सकते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग यानी एल्स अदर देन द बॉडी. तो ये ना एक बड़े पुराने साइकाइट्रिस्ट थे, डॉक्टर विक्टर क्लाइन, और ये इन्होंने ना रिसर्चेस इनकी लेट 90s अर्ली 2000s की बात है, आई थिंक ही पास्ड अवे इन 2013. तो उन्होंने कहा था कि मैंने ना ट्रीट किया हुआ सेक्स ऑफेंडर्स को, और जो रेपिस्ट ये सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े, तो मैं उनकी ट्रीटमेंट्स करते थे और उनके साथ इंटरव्यूज और सारा कुछ किया हुआ है. एंड ही डिस्क्राइब बैक देन कि ये लोग यहाँ तक पहुँचते कैसे. उन्होंने कहा दिस अ 4 स्टेप प्रोसेस. तो पहला होता है एक्सपोजर टू फिल्थी कंटेंट, और उन्होंने लिटरली अभी आप देखना सारा इट्स रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर वाचिंग. यस, तो उन्होंने कहा द फर्स्ट थिंग इज आप देखना शुरू करते हैं एंड इट लीड्स टू एडिक्शन. सो आप एडिक्ट होना शुरू होते हैं गंदे कंटेंट का. तो अभी हम जो यूथ इस वक्त ना ये ड्रामे फिल्में देख रही है ना, इवन लेट्स सपोज दे नॉट इनटू अभी पॉर्न एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, दे डोंट थिंक हम एडिक्टेड. दीस आर द स्टेपिंग स्टोन्स एक्चुअली. तो आप याद करें कि अगर आपने ये भी फिलहाल करते हैं तो ये स्टेप पे आप पहुंचेंगे वेयर यू विल गेट एडिक्टेड टू फिल्थी स्टेप्स. ठीक है, अच्छा नाउ दैट व्हेन दैट हैपेंस ना, सेकंड होता है उसको कहते हैं एस्केलेशन इफेक्ट. और विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है कि आपने क्या करना होता है, अब वो जो इस तरह का कंटेंट देख रहे हो, यू वांट मोर, उससे एक स्टेप अप का मोर, ठीक है, मोर एडल्ट सॉर्ट ऑफ कंटेंट एंड मोर वल्गर एंड मोर समथिंग मोर एक्साइटिंग. सो एस्केलेशन पे आप क्या करते हैं, अब आप बेसिक लेवल पे एडिक्ट हुए, नाउ यू वांट टू एस्केलेट इट. वंस यू एस्केलेटेड ना, उसके बाद मसला क्या होता है, अब आप हो जाते हैं डिसेंसिटाइज. सो व्हेन डिसेंसिटाइजेशन हैपेंस ना, अब आपको वल्गर गलत कंटेंट, सो इफ यू आर इवन वाचिंग लेट्स सपोज माफ करें रेप हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू वुड बी सो डिसेंसिटाइज्ड टू इट. आप औरत को मार रहे हैं, अल्लाह ताला मतलब माफ करिए, एनिमल्स, जो मर्जी जिस मर्जी लेवल का घटियापन हो जाए ना, मतलब चाहे वो लीगली भी लॉ के मुताबिक भी ये क्राइम हो ना, बाहर के वेस्ट के मुताबिक भी, यू विल बिकम डिसेंसिटाइज्ड टू इट. तभी तो सेक्स ऑफेंडर्स की बात कर रहे हैं. इसका ये थर्ड स्टेज क्या है, नाम क्या है इसका? इसको डिसेंसिटाइजेशन. अच्छा, सो यू वाचिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिल्थी कंटेंट एंड नाउ आप उससे भी डिसेंसिटाइज हो रहे हैं. अच्छा, उसमें डिसेंसिटाइजेशन में भी इनकी साइकी ऐसी बन जाती है जो कंटेंट देख देख के कि मे बी वट एवर आई एम डूइंग द अदर पर्सन इज ऑल्सो एंजॉइंग. और ये करते करते वही बात आती है ना कि वो अननेचुरल चीज़ों की तरफ चली जाती है. यू नो, यू डोंट गेट सेटिस्फाइड विद द वुमन. It might start with men. It might start with children. And Allahu Akbar. इसके आगे स्टेप्स भी हैं. इसके बाद आखिरी स्टेप जो है ना, देन इसके बाद जो सेक्स ऑफेंडर्स का होता है वो है दैट इज दे वांट टू एक्ट इट आउट नाउ. सो फिर क्या होता है कि अब वो देख के जो डिसेंसिटाइजेशन है ना, वो पता क्या है कि अब आपको गलत और सही की तमीज नहीं रही. यू एक्चुअली स्टार्ट टू बिलीव कि रेप करने में कोई मसला नहीं है.
بچے کے ساتھ پیڈوفیلیا میں کوئی ایشو نہیں ہے. You start to use, آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہو, and it takes time obviously, but once that happens, now you want to act it out, and while you're acting it out, you don't feel it's wrong. کچھ کیسز میں لگے گا غلط ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ لیگلی اگر تو چھپ کے کریں گے, پیڈوفیلیا ہے کوئی اور چیز ہے, بٹ یو ول وانٹ ٹو ایکٹ اٹ آؤٹ. اور دوسرا اس سے ایک اور ڈاکٹر تھے, انہوں نے, وہ فیمیل ڈاکٹر تھی, وہ بھی اس طرح کے نا کیسز کو ڈیل کرتی تھی. ان کا سب سے جو اس ساری چیز کا جو نیگیٹو افیکٹ پتا ہے کس پہ, ان کا خواتین پہ. Exactly. The way they are being viewed now is something terrible. As an object. Object سے بھی بدتر bro. Object سے بھی بدتر. It's like a toy for men. A man sees a woman and وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے کھلونا ہے, and اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. There is no value for of women in the eyes of these men. جو اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. اب یہ جو content دکھا رہے ہیں, اب آپ دیکھیں This is where we're heading. For example دیکھیں, اگر ایک بندہ کہتا ہے نا we are not against any country, لیکن statistics ہمیں بتاتی ہیں in the US precisely 50% of the children they are born without wedlock. ان کو نہیں پتا ہمارا باپ کون ہے. And on the records. اور یہی پاکستان میں بھی آئے گا اگر ہم نے اس کو کرب نہ کیا, اس کو اسٹاپ نہ کیا. اور یا سبحان اللہ, ایک بھائی بتا رہے تھے کہ he was sitting in a Muslim's family, اور جب اس کی وائف کھانا سرو کر رہی تھی دوستوں کو اور خود کو بھی, you know what he said, کہ my dog and my wife both of them are well trained. And she didn't say a word. Now such a disrespect. But کیوں وہ پی گئی, کیونکہ his husband was rich, اور وہ بہت زیادہ پیسہ لگا رہا تھا اس پہ. اور یہ جو ٹاکسک میسکولینٹی ہے نا, یہ بنتی جا رہی ہے کہ if you have money نا, you can control, you can have any woman in your life, بس earn as much as money as you can, چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو. اچھا وہ نا ایک جو مجھے بھائی تھے وہ بتا رہے تھے, اور سارا کہتے ہیں یار ویسے بات تو کچھ ٹھیک ہے کہ جب مرد فائنینشلی رچ ہوتا ہے نا, تو پھر خاتون سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہوتی ہے. یہ پیٹرن دیکھے گئے ہیں. میں نے اسے کہا, میں نے کہا اللہ کے بندے, جب وہی مرد بیمار ہو جائے گا تب وہ ساتھ دے گی. وہی مرد جب اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی ایکسیڈنٹ میں, ولیعاذ باللہ, تب وہ بیوی ساتھ دے گی. کیا اس کو ساتھ لائلٹی شو کرے گی یا اپنے بچوں کو اس طرح سے رکھے گی؟ نہیں. پیسہ ٹیمپریری ہے, یہ سب کچھ جو ہے نا ٹیمپریری ہے. یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑا کچھ اچیو کر سکتا ہے, لیکن دس آل از ٹیمپریری. اینڈ اف وی ڈونٹ ارن دا رسپیکٹ آف آور وائفز, اور یہ رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے جب ہم یہ اسٹف دیکھتے ہیں. کیونکہ اٹالین ایک ریسرچ ہے, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ پورا پیپر ہے بیسکلی. اس پر نے کیا کیا, اراؤنڈ 20 گروپ آف مین بٹھائے ان کو, اور یہ انہوں نے چوز ان سلیکٹ کیے, پیک اینڈ چوز کیا. ان کو کچھ ڈفرینٹ چیزیں دکھائیں کہ ایسے دیکھنے کے بعد اپنا کنٹری ریٹ کریں, یہ دیکھنے کے بعد ایکسپوزی چیز ریٹ کریں ایکسپوزی. اچھا پھر کچھ خاتون دکھائیں جو بہت ہی ایوریج لکنگ تھیں, اور کہا کہ اب اپنی وائفس کو ریٹ کریں. تو ان کی جو ریٹنگ تھی نا ٹورڈز دیئر وائفز, وہ سنیما میں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے پورا اسکرین تھا. دے ریٹڈ دیئر وائفز 8, 8.5, 9, 9.5, اور ان کی وائفز بھی ایوریج لکنگ تھیں. لیکن انہوں نے جو خواتین دکھائیں وہ مزید ایوریج لکنگ دکھائیں. ٹھیک ہے, ناٹ سو گڈ, یعنی جو میک اپ کر کے اور سر وہ معاملات نہیں تھے. ایک اور گروپ آف مین لے کے آئے, ان کو وہ سارے ریسرچ کروائی, اور اصل مقصد ان کا یہ تھا, یہ والا جو ایریا تھا, وہ تو باقی تھا نا وہ اس کو سینڈوچ کرنے کے لیے تھا. اور ان کو سپر ماڈلس دکھائیں اسکرینس پہ, HD 4K کوالٹی ہوئی, اور اس کے بعد کہا کہ ریٹ یور وائفز. اچھا ان کی وائفز جو ریسرچ کر رہے تھے پچھلے والوں سے بہت بہتر تھیں, لیکن آفٹر واچنگ دا سپر ماڈلس دے ریٹڈ دیئر وائفز ایز 5, 5.5, 6. ان میں ایک ڈسسیٹسفیکشن پائی جاتی تھی. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ڈیسنسٹائزیشن کے بعد دے وانٹ ٹو ایکٹ اپون اٹ, میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میں بیچ میں ایک اسٹیپ ہونا چاہیے, وہ یہ کہ فینٹیسائزیشن, فینٹیسائزنگ دا ہول تھنگ. ایک تو نا کہ اچھا مجھے برا نہیں لگ رہا, لیکن اچھا بھی نہیں لگ رہا, چلو لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ, یعنی تھوڑا سا عجیب ہے بٹ برا نہیں لگ رہا. ایک ہے کہ اس کے بعد آئی وانٹ دس, تو یہی ہے نا, اور وہ فینٹیسائز کرنا. دیکھیں آپ جب ڈیسنٹرائز ہو گئے نا, دیکھو تو ناؤ اس سے اگلا اسٹیپ از ایکٹنگ. یس, اب آپ کی آپ نے فینٹیسی, پہلے آپ نے فینٹیسی جو ذہن میں آ رہی ہے نا, آپ وہ دیکھ رہے ہیں, اس سے اگلی پہ گئے, اس سے اب آپ نے اتنا زیادہ دیکھ لیا, اب ڈیسنٹرائز ہو گئے. ناؤ دی اونلی آپشن نیکسٹ فینٹیسی از ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ ناؤ. مسئلہ پتہ کیا اس میں, جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارا فیک ہے. وہی جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے, دے آر ہیٹنگ اٹ. ان فیکٹ دیر واز اے ٹیڈ ٹاک, اس میں ایک ماڈل تھی, شی واز ورکنگ فار سم یو نو لانجری کمپنی. تو وہ I mean the way she started the talk, it was amazing. پہلے آئی, she was wearing provocative clothes, right? ٹاک اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے ایکسکیوز کیا اپنے آپ کو, اس نے دوسرے کپڑے نکالے, لمبی شال وغیرہ پہنی, she covered herself, اور پھر اپنی بات شروع کرتی ہے. کہتی ہے کہ تم نے ایک ہی عورت کو 2 حصوں میں دیکھا ہے, دا وومن اے, وومن بی, یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. پھر وہ اپنی اسٹوری بتاتی ہے کہ یو نو شی ہیڈ ملین فالوورس, پیسوں کی کمی نہیں تھی, اینڈ شی سیڈ یو نو آئی ہیو بین ایکٹنگ سنس مائی ٹین ایجز,
اور پھر پورا اس نے اپنا وہ بیک گراؤنڈ بتایا. اس نے آڈینس کو بتایا کہ سب کچھ ہونے کے بعد آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو سے دس پبلکلی, لیکن میں مجبور ہوں کہنے میں جو تم دیکھ رہے ہو اٹس آل فیک. The photo which you see is fake. The men which I hang around on the photos, it's fake, and I'm not content. تو یہ پتہ کیا, you know, we've been hearing this. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پہ بات کر کے نا, when you talk such stuff, آپ کو نا بڑا ڈومی اور گلومی لگتا ہے ایوری ویئر. یعنی ایک طرف سے جیسے ابھی آپ نے جو بات شروع کی تھی جی, گورنمنٹل لیول پہ ایسے لوگوں کو اپلفٹ کیا جا رہا ہے, رائٹ. دوسری سائڈ میں ایسے انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی ایپس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, they want to hook you کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں لگے رہیں. آپ وہی بات آتی ہے نا, فوٹوز پہ آپ جو پلاسٹک ہے نا اس کو دیکھ رہے ہو, اور آپ کی زندگی اتنی ڈپریشن میں جاتی جا رہی کہ یار یعنی کتنی زبردست زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا نا, ان چیزوں میں خواتین سب سے زیادہ ہٹ لیتی ہیں, اسپیشلی دا ینگ گرلس جب وہ دیکھتی ہیں. اور ابھی آپ نے بات کی, ڈینیل گولمن اپنی بک میں کہتا ہے, حالانکہ یہ بڑا پرانا آتھر ہے, 1993 کی بات بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں آسٹریلین گرلز اپنے آپ کو اسمارٹ کرنے کے لیے جو وہ ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی فوٹوز میں, دے یوز ٹو انڈیوس وامٹنگ, آلرائٹ, اور اس سے ان کی ہیلتھ اتنی ڈٹرمنٹل ہو گئی تھی. اب دیکھیں, if this was happening in 1993, what do you say about 2024? ایکسٹرا تھن نا اس زمانے میں بالکل پتلی ماڈلز سپر ماڈلز کنسیڈر کرتی تھی. تو وہ جو آپ اس زمانے کے نا رول ماڈلز آپ سیٹ کرتے ہیں نا کہ یار یہ ہے, دیٹس واٹ یو اسٹارٹ ٹو فالو. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں فار ایگزامپل یہاں سے دیکھیں جو ایپس ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ یوٹیوب یا انسٹا اور ٹک ٹاک ایکسیٹرا, وہ بھی آپ کو یہاں سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. فلدی اسٹف جو ہے آپ دیکھو, آپ کو جو ہے اس طرف لے کے جا رہے ہیں. What is the solution, by the way? You know, the problem is the humankind, they are doing gymnastics. اچھا یار یہ کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے ہیومینٹی میں بہتری آ جائے. وہ ڈٹرمن نہیں کر پا رہے, یہ ڈیلیبریٹلی نا سارا پلانڈ آؤٹ ہے. they know what they do. اچھا ایلیٹ, you know we can agree کہ ٹھیک ہے کچھ شیاطین ہوتے ہیں جنات میں سے, اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں, اور وہ آپس میں ان کی ہوتی ہے, آپس میں ان کا جو آپس میں ڈسکشن ہے. لیکن جو عوام الناس ہے وہ اس بہاؤ میں بہہ رہے ہیں in any case, right? تو یار میں خاتون کو جانتا ہوں پاکستان میں, اسلام آباد میں تو she used to eat and then use vomiting after every meal. کیوں؟ جب پوچھا گیا کیوں, میں نے پتلا لینا ہے, ٹھیک ہے, میں نے شادی کرنی ہے, فلاں ایکسپیکٹیشنز ہیں لڑکوں کو, and she had سبحان اللہ ملٹیپل boyfriends. اینڈ یہ کرنے کے بعد اس کو ایک بولیمیا, بیسکلی اٹس مینٹل illness, وہ اس کو ہو گئی ڈائگنوز, کہ اس کے بعد اس کو چین نہیں آتا تھا کہ میں جب تک انڈیوس نہ کروں نا وامٹنگ, تب تک وہ she never feel satisfied and she used to keep on doing that again and again. اور کتنے ہی جو انفیڈیلٹی ہے یار, سبحان اللہ, مجھے کل ایک میسیج آیا ہوا تھا یار, مرد تو مرد اللہ معاف کرے, وہ خواتین بھی یار شادی شدہ ہسبینڈ والے مسلمان اسلام پاکستان, یار ہسبینڈ نے پکڑا اپنی وائف کو, اس نے سوری کی, بچوں کو دیکھتے ہوئے رحم کرتے ہوئے, جیسے ہم خواتین کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہسبینڈ کو معاف کر سکتی ہیں, مردوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ خواتین کو بھی معاف کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. اور جو طلاق تو سب سے ایزی چیز ہے نا, اصلاح کریں معاملات. وہ سبحان اللہ she didn't stop after years. she was now husband بیسس سے بات کر رہا تھا بیسکلی کہ مجھے پتہ چل گیا یہ سب, اور ایک نہیں وہ ملٹیپل آن واٹس ایپ اینڈ XYZ. اب میں کس طرح سے کنفرنٹ کروں, میرے بچے ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں, میں کیا کروں؟ سبحان اللہ یار, شیخ اوشن آف پرابلمس. ابھی جو ہم ایجوکیشن کی بات کر لیں, ہمارے ہاں کیا ہے کہ ٹکا کے پڑھو, لوگ یہی جو ینگسٹرز ہیں 30 سال پڑھتے رہتے ہیں, اور اسٹڈیز بتاتی ہیں جیسے آپ کی ایج بڑھتی رہتی ہے, 30+ ہو گئی ہے, آپ کی ہاں جو اولاد ہے اس کی بھی وہ جو ایک فریکوینسی وہ بھی کم ہوتی رہتی ہے. اٹس پاسبل کہ آپ 30+ جا کے جب شادی کرو گے آپ کی اولاد نہ ہو, رائٹ. تو اتنی کمپاؤنڈنگ سچویشن ہے نا یہ پرابلمس کی اوپر, بڑا نا عجیب سا ویشیس سائیکل ہے. اچھا اس میں نا اور چیز, ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ابھی جو جنریشن کرنٹ ہے, یو نو لیٹس سپوز 20-year-old گرل اینڈ 20-year-old بوائے, یا جو ارلی ابھی ٹینز میں گھس رہے ہیں, واٹ از دیئر فیوچر لائک. آپ نے جو ایگزامپل دیا نا, یہ پرابلی وہ لوگ تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی نا, تو یہ میڈیا اس لیول پہ نہیں پہنچا تھا برو. یہ میڈیا شادی ہونے کے بعد میڈیا میں گھسے, ناؤ دے ہیونگ دیز پرابلمس. واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ از, اور US میں اور یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے. There's this person who is talking about this problem, اس کو کہتے ہیں tall girl problem. What is that problem? وہ کہہ رہے ہیں کہ by 2040 ایک ریسرچ کے مطابق, یعنی کہ 15-16 سال بعد, nearly 80%, more than 50% of the women between the ages of 25 to 45 will be single and childless.
Why? Because right now what is happening, tall girl کا problem یہ ہے کہ عورتوں کو اتنا فیڈ کیا جا رہا ہے کہ you have to marry a man جو bare minimum نا اس کی پے اسکیل, اس کا لیونگ اسٹائل, اس کا اسٹینڈرڈ, اس کی ایجوکیشن, اس کی ساری چیزیں منیمم آپ کے قریب برابر ہوں بلکہ اوپر ہی ہونی چاہیے. جب یہ اتنا زیادہ, اور عورتوں کو پڑھایا جا رہا ہے, عورتوں کو پڑھو, ان کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہے تو وہ پڑھتی بھی زیادہ ہیں, پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہے, کمانے کا بھی سیونگ ان کی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے مردوں سے. سو مین آر کمپیٹنگ اگینسٹ دس تھنگ ان دا ویسٹ. ناؤ واٹ از ہیپننگ, اس کا رزلٹ کیا ہے, عورتیں شادی نہیں کر رہی, عورتوں کو بندے نہیں مل رہے, مرد جو ہے وہ شادی کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ تھرو واچنگ دس اسٹف پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. And there's also the thing is کہ men are feeling now more intimidated by these sort of women. They're less inclined to even approach them. اب یہ ویسٹ کے میں آپ کو ایشو بتا رہا ہوں, تو وہاں پہ شادی پہلی اتنی ڈکلائن پہ by 2040 آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ شادی کی شادی وہ ختم ہونے کو سالوں بعد وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. They are worried, especially the Koreans. وہ کہتے ہیں ان کا تو آ رہا تھا کہ جو ریشو کچھ بتا رہے تھے کہ you know for every one person who is born نا, یہ 4 people جو کہ پیدا ہو رہے ہیں نا 100 مر رہے ہیں, تو 96% ایکسٹنکشن ریٹ ہے. اس اسپیڈ سے ادھر یہ چل رہا ہے سسٹم. تو the point is کہ یار ہماری جو جنریشن جو ہم لوگ ہیں نا پاکستان میں یا مسلمان ملکوں میں, سچویشن اتنی ورس شاید نہیں ہے, بٹ ہم نا ان سے بس 5-10 سال ہی پیچھے ہوتے ہیں. So what is happening there today نا, وہاں پہ 5 to 10 years بعد آپ دیکھ لو وہاں کیا چل رہا ہے, یہاں پہ وہ آ جائے گا. So I think this is something which our youth and everybody needs to understand کہ ہمارے بھی یہ نہ شروع ہو جائے کہ شادیاں لوگ اوائڈ کرنا شروع. اچھا دوسرے ایک اور بات ہے جو آپ نے واقعہ بتایا نا, اس کو سن کے لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی, کہ ایسا نہ ہمیں کوئی مل جائے بندہ, ایسی نہیں کوئی بندی مل جائے. سو لیٹس اوائڈ the institute of marriage altogether. بچے نہ پیدا کرو, پتہ نہیں بچے نہ کیسے نکلیں گے, ان کی پرورش کرنا موقع ہے. سو اتنا سبحان اللہ اتنا عجیب کھچڑی ہے نا. اس میں اس کو ہم ریورس انجینئرنگ کریں نا, یہ سارا معاملات ہو کیوں رہے ہیں اصل میں. جب نیٹ فلکس کی سیریز یہ فینٹاسائز کروائیں کہ یو آر ناٹ اے مین اف یو ڈونٹ گیٹ اے گرل لائک دس, یو آر اے اسٹڈ اف یو کین گیٹ اے گرل ان ٹو دا بیڈ, ٹھیک ہے. اور جب خواتین کو یہ فائن ٹیوننگ کی جائے کہ یس اٹس فن ٹو فلرٹ, اٹس فن ٹو ہیو ملٹیپل ریلیشن شپس, اس سے بھی لو پیسہ, اس سے بھی پیسہ لو, اس سے بھی عیاشی کرو, اور جتنا مال آنا چاہیے اتنا بہتر ہے, تمہاری لائف اتنی اچھی ہو جائے گی. اور اس کو فینٹاسائز, یعنی ایک ہوتا ہے کہ گناہوں کو کراہیت سے دیکھنا, ایک ہوتا ہے کہ فینٹاسائز کروانا, اینڈ جب آپ کا وہ لائف کا وہ بن جائے کہ یس آئی کین ڈو اٹ اف دے کین ڈو اٹ. اور سبحان اللہ ہمارے جو نائیو قوم ہے, نائیو ڈائریکٹرز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, دیکھیے جی یوتھ لوگوں معاشرے کے مسائل ہیں جی, لوگ آج دیکھنا چاہتے ہیں بھائی, لوگ تو گن بلا بھی دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سب ڈسکس کرو گے کیا. اور ون آف دا ویز ٹو میک سنس پریویلنٹ از ٹو شو دیم واٹ از ہیپننگ ان دا, اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. سبحان اللہ.